نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد بعض محققین کے نزدیک تقریباً ان کے برابر ہے جتنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی تعداد ہے۔ یعنی جس طرح کم و بیش 1,24,000 یا 40,000 کا عدد بعض روایات میں مذکور ہے کہ اتنے رسول اور صحابہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے مبعوث ہوئے، اس طرح مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن حضرات نے حج کیا اور وہ ملک عرب کے گوشے گوشے سے جو مسلمان تھے شامل ہوئے تھے، ان کی تعداد بھی 1,24,000 یا 40,000 کے قریب تھی۔ لیکن ان سب صحابہ کے نام اور کام یعنی کارنامے محفوظ نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ چند 100 کے اذکار مبارکہ جو ہیں وہ کتب روایات میں ملتے ہیں۔ بعض کتابیں خاص اس موضوع پر بھی لکھی گئی ہیں، مثلا الاصابہ فی حکایات الصحابہ یا اسد الغابہ، جنگل کے شیر فی شان الصحابہ، تو اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں جنہوں میں بہت سارے صحابہ کرام کے زندگی کے اہم واقعات، ان کے ایثار قربانی کی داستاں بڑی دلکش اور مصدقہ ذرائع سے بیان کی گئی ہیں۔ ان صحابہ میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا بھی ہے۔ شاید یہ بھی دیگر صحابہ کی طرح تاریخ کے اوراق میں ان کے کارنامہ یا حالات گم ہو جاتے، کیونکہ صحابی تو جب ایمان کی نگاہ کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھ لیتا ہے اور ایمان پر فوت ہوتا ہے تو وہ صحابی ہوتا ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ہی صرف کیوں نہ حاضر ہوا، تو وہ ایک نگاہ سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کی شان کو کوئی غوث کتب ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحبت کا جو فیض ہے وہ عبادت ریاضت کے فیض سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ سب صحابہ نے بہت بڑے کارنامے ہی انجام دیے ہوں اور وہ تاریخ میں محفوظ بھی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ عام صحابہ کرام بھی تھے جو ایک آدھ بار آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، چلے گئے، پھر دوبارہ بار بار آنا نصیب نہ ہوا، یا آئے یا آخر ادوار میں جب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو شان تو وہ پا گئے، اللہ کے حساب میں ہے، گنتی میں ہے، البتہ ان کے کارنامے ہم نے سب کے میسر نہیں ہے کہ ہم سنا سکیں، بیان کر سکیں، جان سکیں، اور ضروری نہیں بھی سب نے اسلام کی خاطر اسلام کے دور میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہی ہوں۔ ویسے تو یہ بھی بڑا کارنامہ ہے اپنے دین آباء و اجداد والے کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرنا، یہ بھی سعادت کی انتہا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے 1-2 واقعات ہیں جنہوں نے ان کو زندہ جاوید کر دیا، اور تاریخ صحابہ میں ان کا بڑا اہم رول اور مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی بنو سہم قبیلے کے تھے، جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا تھا کہ مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو، مختلف سلطنتوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے جائیں،
کیونکہ اس زمانے میں وسائل ذرائع کے نہ میسر ہونے کے باعث یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ٹی وی ریڈیو پر جس طرح سب کو پیغام نشر کیا جاتا ہے، سب کے لیے تبلیغ کی جاتی ہے، تو ملکوں میں فاصلہ تھا اور مہینوں کے سفر پڑتے تھے۔ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت للناس کافہ تھی، تمام لوگوں کے لیے، اور آپ اس فرض منصبی کو ادا کرنا چاہتے تھے کہ اللہ آگے اس کو پھیلائے گا، بڑھائے گا، مگر میرا پیغام پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے کی محدود اور معمولی وسائل کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے جائیں، اور اس کے لیے آپ کو ایسے صحابہ درکار تھے جو بڑے ڈیووٹڈ ہوں اور اپنے مشن کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہوں اور اس کے پر اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور شہادت سے بھی نہ ہچکچائیں، کیونکہ بڑے پرخطر سفر بھی تھے، اور آگے جن لوگوں کے پاس جانا سامنا کرنا تھا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی تھا کہ ان کی طرف پیغام بھیجا جائے اور وہ ایک ہی پیغام ہو، اس سے پہلے کوئی زمین ہموار بھی نہ کی جائے اہل مکہ کی طرح، اور جاتے ہی ٹھا کر کے پیغام دیا جائے کسریٰ ایران کے بادشاہ کو یا کیسر روم کو، جو بہت بڑی سلطنت کا، یعنی جس طرح اوباما کو پیغام بھیجا جائے میں یہاں سے بھیجوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو یہ کتنا مشکل امر ہے کہ وہ پہلی بات پر ہی آمادہ اسلام ہو جائے۔ بہرحال تو یہ پھر وہ سارے سرکش متکبر لوگ تھے جو لاکھوں کی تعداد میں فوجی رکھتے تھے، اور ان کے اپنے مال و دولت کا اور لشکروں کا بڑا مان تھا، غرور تھا، اور ان میں سے آپ اپنے آپ کو نیم خدا، ذل الہی، اول تو پورا ہی خدا نہیں تو نائب خدا تو سمجھتے تھے، لوگوں کی زندگیوں کے، عزتوں کے، جانوں مالوں کے مالک بنے ہوئے تھے، ان کے چشم ابرو کے اشارے پر بندے قتل ہو جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کورٹ نہیں تھی ان کے خلاف کوئی بات سننے والی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھ کو 6 افراد چاہیے جو مختلف حکمرانوں کی طرف میرا پیغام ہدایت کا لے کر جائیں اور اس پرخطر سفر کو اختیار کریں اور اس کے کٹھن نتائج سے بھی پنجہ آزما ہونے کے لیے وہ حوصلہ اور ہمت رکھتے ہیں۔ تو ایسے 6 افراد چاہیے، تو جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ان میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی بھی تھے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو بڑے تعلیم یافتہ تھے پہلے سے، کیونکہ اس وقت عام ایسی تعلیم عام ہی نہیں تھی، البتہ دانش مند تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا قد دیا تھا اور بڑا سر، سرداروں کی طرح بہت بڑا سر تھا، اس پر دستار سجتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا پیغام اپنی جان کو خطر میں ڈال کر بھی پہنچاؤں گا، تیار ہوں۔ تو آپ نے ان کو ایران کے بادشاہ، جس کا لقب اس زمانے میں کسریٰ ہوتا تھا، کسریٰ شہنشاہ فارس کی طرف ان کو روانہ فرمانے کا پروگرام بنایا۔ اس وقت کسریٰ، ویسے کسریٰ ہر جو ایران کا بادشاہ تھا نا اس کا وہ لقب ہوتا تھا، البتہ اس وقت جو کسریٰ برسر اقتدار تھا وہ خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز، وہی شینی فرہاد والا خسرو پرویز۔ اگر آپ کو شینی فرہاد کی کہانی کا کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے تو وہ میں اس وقت نہیں سناؤں گا، پاکیزہ بیان میں اس کی کیا ضرورت۔ تو وہ خسرو پرویز تھا ایران کا بادشاہ اور کسریٰ کہلاتا، رعونت کا پیکر تھا۔ تازہ ان لوگوں نے ایران پر، روم پر فتح بھی پائی تھی،
اور نشۂ تکبر میں سرشار تھے. تازہ تازہ روس کو ختم کیا ہو تو امریکہ کا تکبر اور دیدنی ہوتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجیے کہ اب میں ہی ہوں، میں اس اوپر پاور. تو یہ حضور کا نامہ مبارک لے کر وہاں گئے تھے. ویسے تو ان کا ایک اور بھی واقعہ بڑا اہم ہے تاریخ میں. اگرچہ وہ چھوٹا سا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بہت بڑا آئینہ دار ہے کہ یہ جب مسلمان ہوئے تو بعض ان کے مخالفین، جس طرح نا ہر کوئی اپنے مخالفوں کی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لیتا ہے اور خامی نہ بھی ہو تو خامی بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہے نا جی؟ ہاں. تو ان کے بارے میں ان کے مخالفین ایک پراپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. یہ اس قسم کی کوئی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہو، جس طرح بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بعض خواتین، چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا نا، اسلام سے پہلے تو جاہلیت کا زمانہ تھا. جاہلیت کے زمانے میں زناکاریاں بھی عام ہوتی تھیں اور کوئی سچ جھوٹ باتیں بھی بن جاتی تھیں، کوئی واقعی بھی ہوتی تھیں، کوئی غیر واقعی بنا بھی لی جاتی تھیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا ہو جس سے وہ گمان کرتے ہوں کہ شاید یہ پیچھے کا تھا بچہ یا آگے شادی کے بعد پیدا ہوا. اس طرح کی کوئی بات ہوگی یقیناً، جس سے مخالفین کو یہ طعن کا موقع ملتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ تو باپ ہی نہیں اس کا، فلاں حذیفہ، یہ ایسے ہی حذیفہ کا بیٹا بنا ہوا. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کیا کرتے تھے. سورہ توبہ میں اکثر ذکر آتا ہے کہ یہ منافقین حضور کے علم پر طعن کرتے، خاص طور پر علم غیب پر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مثلا غزوہ تبوک میں ایک بار آپ کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، تو منافقین نے تنہائی میں بیٹھ کر چیمیں گوئیاں کیں کہ دیکھو یہ آسمان کی خبریں بتانے کی باتیں کرتے ہیں اور پتہ اتنا نہیں کہ اپنی اونٹنی کہاں ہے. اسی ٹون میں آج کل بھی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچی. ایک کوئی مخلص صحابی وہ سن پا رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. تو آپ نے برسر منبر کہا کہ ما بالو اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم کے بارے میں طعن کرتے ہیں. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا سلونی ما شئتم، جو پوچھ لو جو تم چاہتے ہو پوچھ لو. بلکہ 3 بار فرمایا سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم. اس موقع پر آپ نے بتایا بھی تھا کہ میری اونٹنی اس پہاڑ کی دوسری طرف درخت کے نیچے کھڑی ہے اور اس کی مہار درخت میں اٹکی ہوئی ہے، وہیں کھڑی ہے. صحابہ کرام اس کو لے آئے تھے. تو اس موقع پر چونکہ آپ نے یہ اعلان کیا نا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بھی اچانک پتہ نہیں کیا بات سوجی. حالانکہ اس میں رزق بھی تھا، مگر آپ یہ روز روز کی جو تھی نا کشمکش یہ ختم کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ ہمارا رسول معافی علم امس بھی جانتا ہے اور معافی غد بھی جانتا ہے، کل گزرے کی بات بھی جانتا ہے، یسٹرڈے کو بھی جانتا ہے اور ٹمارو کو بھی جانتا ہے، دی روز کو بھی جانتا ہے اور فردا کو بھی جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اپنے خصوصی فضل سے علم کو جاری فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو بات کرتا ہے وحی الہی سے کرتا ہے. اب بھی یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک کو علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا. کبھی کبھار اپنی کسی حکمت کے ساتھ اگر چاہے تو توجہ نہیں ہونے دیتا تھا. اگر کسی کی شہادت لکھی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ، نماز میں بھول جانے کا مسئلہ بتانا ہے،
کہ کس طرح سجدہ صاف کیا جائے، تو توجہ نہ ہونے دے۔ بعض دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کو بتایا جاتا تھا۔ اب ان اللہ کے بندوں سے پوچھو، بتایا جاتا تھا اور اس وقت ضرورت پڑتی تھی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈاک تھی اور ڈاک کا انتظار ہوتا رہتا تھا کہ وہ آئے گی تو پھر بتائیں گے، بتایا جاتا تھا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا سلسلہ صرف جبریل کا ہی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وحی کے کئی طریقے ہیں، ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کبھی ڈائریکٹ بھی وہی ہوتی ہے، کبھی ورائے حجاب بھی ہوتی ہے، پردے کے پیچھے سے خدا بات کرے خود، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی رسول بھیجا جاتا ہے، فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہونا اب یہ تو نہیں ہے کہ جب ہر حدیث حضور بیان فرماتے تھے تو فوراً پہلے جبریل آ کر بتاتا تھا تو پھر آپ بتاتے، ورنہ چپ رہتے تھے۔ مطلب ہے کہ وہ الہام اور وحی کا سلسلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم ڈاک کا ہر وقت انتظار کریں تو ڈاک آئے تو پھر پتہ چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً اترتا تھا، جو آپ کے دل و دماغ سے نکلتا تھا وہ وہی ہوتا تھا۔ وہی کوئی کس طرح کی کاروائی نہیں تھی کہ وہ اس پر لمبا چوڑا پروسیجر ہو اور اس پر کئی دن لگیں۔ ہاں، اللہ اپنی حکمت کے ساتھ کئی دن توجہ نہ ہونے دے تو نہ ہونے دے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انداز کہ جس طرح بھی بیٹھ جائیں حضور ہر بات پر انتظار کرنے کا وہی حال ہے۔ کوئی وہی ایک ایسا سلسلہ نہیں جو تمہارے طرح جو ٹیلی فون آنا ہے یا کس طرح، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جو تعلق ہے نبوت کا، شان رسالت کا، کہ اللہ کی طرف سے فوراً، جس طرح ایک چڑیا گھونسلہ بناتے ہوئے اسے ہر تنکے پر کوئی الہام نہیں ہوتا کہ یوں بناؤ یوں بناؤ یوں بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ بھی علم لدنی ہے نا، اللہ تعالیٰ چڑیا کو سکھا کر بھیجتا ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام کے آئینہ قلب کو ایسا صاف شفاف اور ان کے دل و دماغ کو ایسا بناتا ہے کہ وہ ان پر جو اترتا ہے، جو ان سے دماغ سے نکلتی ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے ذرا وضاحت کر رہا ہوں تاکہ وہ کنسیپٹ بدل جائے۔ ہمارے تصور بھی کچھ عجیب عجیب ہیں کہ اچھا جی پھر اللہ تعالیٰ 10 ہی تو پتہ لگے، تو 10 مراد آدھے تھے کیا کرنے میں مہینہ ٹوریا پھرنا پتہ لگ گیا تھے۔ تو صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن حذیفہ تو صحابی رسول تھے۔ آپ سمجھتے کہ بھلا یہ بات میں حضور سے کیا پوچھوں، اور پھر آپ بتائیں گے جب کبھی تنہائی میں پوچھ لوں گا، دیر لگی۔ آپ نے جب کہا پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو آپ نے فوراً عرض کیا کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ میرے باپ کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے تاکہ یہ روز کی کش مکش سے میں نکل جاؤں۔ اور ان کو یہ یقین تھا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری دنیا کہے کہ حذیفہ کا باپ عبداللہ کا باپ حذیفہ نہیں ہے، رسول اللہ کہہ دیں حذیفہ ہے تو میں حذیفہ کا بیٹا ہوں گا۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ان کا قیافہ غلط ہو سکتا ہے، میرے رسول آپ مجھ سے پیدا ہونے سے آج 30-40 سال پہلے کا بھی جانتے ہیں کہ میں کب پیدا ہوا، کس کے یہاں پیدا ہوا اور کس کی اولاد تھا۔ کہاں ما فی الارحام کا علم کہتے ہیں کہ حضور کو ما فی الارحام کا علم ہی نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، بچی کے بچہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدتوں پہلے پیدا ہونے والے بچے کے متعلق جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ تو حذیفہ کا بیٹا ہے۔ اس سے ان کو بڑی خوشی اور راحت ہوئی، اور پھر اس کے بعد کسی نے اس قسم کا شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں کی۔ اگر اس کا شک کرتا تھا کوئی مخالف تو صحابہ کرام اس کا ناک ٹھونکنے کے لیے موجود ہوتے۔ تو ان کا ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس منہ نکل گیا ہے وہ سب سے زیادہ مصدقہ بات ہے۔ اللہ نے ان کا نام مصدق رکھا ہے، مصدق لما بین یدی من التورات۔ تو یہ پوچھنے کے بعد اپنی ماں کو مبارکباد دینے گئے تھے کہ امی مبارک ہو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، کیا خوشی ہوئی؟ اس نے کہا رسول اللہ نے میرے
ولد حلال ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی. پھر سوری کی ساری کارروائی سنائی تو ماں تھوڑی سی ناراض بھی ہوئی کہ اللہ تجھ کو ہدایت دے، تو نے یہ کیا غضب اٹھایا. تمہیں کیا پتا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم بیچاری عورتوں کا کیا حال تھا اور کس طرح ہم بے آبرو ہوتی تھیں. یہ سر اسلام نے ہماری آبرو کی حفاظت فرمائی. اگر تیری ماں سے کوئی گناہ ہوا ہوتا تو نے تو اپنی ماں کو رسوا کر دیا ہوتا. رسول اللہ سے اس طرح قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں خطر تھا نا. خیر الحمدللہ کہ میری آبرو بھی بچ گئی، تیرا وقار بھی بچ گیا، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں پوچھا کرتے. اس لیے آج بھی یہ حکم ہے کہ کسی کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم سر پر رکھو کہ تم نے زندگی میں فلاں گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ تمہیں حق نہیں حاصل کسی کے پردے کھولو. تو انہوں نے اس وجہ سے بہرحال، لیکن ان کو یہ اطمینان ہو گیا. اور اس میں ایک صحابی کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، اور الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت کی سوچوں پر مہر تصدیق ثابت ہوتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے خدا نخواستہ کوئی گناہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ غیب کی بات بتا سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ولید بن مغیرہ کو آپ نے زنیم کہا تھا تو وہ بھی لاٹھی لے کر، تلوار لے کر ماں کے پاس پہنچ گیا تھا اور کہنے لگا امی مجھے کو آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد ہی کہتا تھا، مسلمان نہیں تھا نا، تو آج 9 مجھ کو میرے عیب بتائیں. وہ 8 تو میں جانتا ہوں مجھ میں ہے. وہ 8 یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ذکر آتے کہ اس نے حضور کو مجنون کہا تھا نا، مجنون، دیوانہ، پاگل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلاف، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، حماز، تانا زنی کرنے والا، مشاء بنمیم، چغل خور، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گناہ گار، عتل، درست ہو، اور آخر میں تھا بعد ذالک زنیم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ولد الزنا، حرام زادہ. تو اب دیکھو کافر ہو کر بھی اس کو بھی یقین تھا کہ یہ 8 باتیں پہلے والی تو بالکل ٹھیک ہیں، مجھ کو اپنی حرکتیں معلوم ہے، چغل خوریاں کرتا ہوں، تانے مارتا ہوں، اور جناب جھوٹی قسمیں بڑی اٹھاتا ہوں، لیکن یہ آخری بات جو ہے نا یہ تو ہی بتا سکتی، سیدھی سیدھی بات کر دے. محمد غلط نہیں کہتے، میں تیری ایسی کہ تیسی کر دوں گا، تمہیں سچ نہ. تو اس نے کہا خدا تیری ماں تجھ کو روئی، یہ لفظ کہتے. اس کو جیب میں، اس کو ڈال نیام میں تلوار کو، پہلے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کو ڈال نیام میں، پھر میں تجھے سچی سچی بات بتا دوں. اس نے خیر اس نے نیام میں ڈالی، کرنے لگے دیکھ نیچے ہو کے بات سن، تیرا باپ نہ مرد تھا، اتنی جائیداد کوئی اور لے جاتا تو میں نے مجبور ہو کر میں نے ایک چرواہے سے زنا کیا تھا، اور آپ حضرت تشریف لائے تاکہ یہ ساری جائیداد کام آ جائے. میں نے کوئی غلط نہیں کیا. میرا مطلب ہے کہ اپنے بیگانے سب کو یہ یقین تھا کہ یہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں. خیر تو آج میں برسر مطلب آؤں، یہ تو ضمنی بات چل گئی. تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامعین اپنے آپ کو پیش کیا. رسول اللہ کا خط لے کر، مختصر یہ ہے کہ اپنی اونٹنی لے کر تنہائی، کتنا ملک فارس تک کا سفر، وادیاں، پہاڑ، صحرا، جنگل، دریا عبور کرتے ملک فارس کے شہر مدائن میں پہنچے. اجنبی علاقہ، پہلے کبھی گاؤں گئے نہیں، ان کی بولی سے صحیح آشنا نہیں، وہ فارس کے رہنے والے. مدائن میں گئے، بتایا کہ میں ملک عرب کے اندر تشریف لانے والے نبی کا میں قاصد ہوں، سفیر ہوں، بادشاہ سے
ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ خیر اس کے پروٹوکول کے محکمے نے، اطلاعات کے محکمے نے، یہ جو اس کو منسٹر ہوگا، دیوان ہوگا، وہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ تک بات پہنچائی۔ بادشاہ بھی نہ سن تو چکا تھا، کیونکہ آپ مکہ میں بھی رہے تھے اور اب مدینہ پہنچے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے تھے، اور وہ سارے رپورٹیں تو کہیں نہ کہیں سے ملتی ہیں نا کہ وہاں کوئی شخص ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں۔ ملک عرب کے لوگ بھی ویسے قبائلی زندگی گزارتے تھے، وہ کوئی تہذیب کا زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ملک عرب ہمارے زیر نگین ہے نا، کہ نہ عربوں کا کوئی اپنا سکہ ہے، نہ عربوں کی اپنی کوئی حکومت ہے، نہ عربوں کا کوئی نظام ہے۔ تو اگرچہ ہم باقاعدہ وہاں ہمارا گورنر نہیں بھی ہے تو وہ بھی ہماری رعایا ہی ہے، ان کا یہ تصور تھا۔ امریکہ تو ملک بھی ہیں، پھر بھی ہمیں اپنی رعایا سمجھتا ہے۔ خیر جی، اس نے کہا کہ اس کو اچھا وہ آیا تو ٹھیک ہے، سنا تو تھا نا کہ وہاں بڑا معاملہ چل رہا ہے اور ایک نئی لہر اٹھی ہے بیداری کی، اور نئی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں ادھر سے۔ تو جو اندھیروں کے سوداگر ہوتے ہیں ان کو پریشانی تو ہوتی ہے اگر کہیں سے سورج طلوع ہو رہا۔ اس نے کہا اگر سفیر آیا تو پھر اس کو کل حاضر کیا جائے، اس کو ٹھہرایا جائے۔ اگلے دن بادشاہ پورے تزک و احتشام کے ساتھ دربار لگا، اور زرق برق لباس پہننے اور فوجی چوبدار کھڑے ہوئے جو اس کا داس تھا، تاکہ مروب ہو جو آنے والا ہے کہ میں کس جگہ آیا ہوں، کس کے پاس آیا ہوں۔ اور وہ جا کر رپورٹ دے گا تو وہ ڈر جائے گا، جو مدعی نبوت ہے، اثر پڑے گا اس پر۔ خیر حضرت کو اگلے دن پیش کیا گیا، لیکن اس مرد خدا پر کسی کی ہیبت، خوف کوئی، بڑے وہ اپنے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سادہ سے لباس میں دستار باندھے ہوئے، جس طرح عربوں کا وہ تاج تھا اس زمانے میں، اور وہ بھی کوئی کڑکنی نہیں ہوتی تھی، بس سادہ سی دستار ہوتی تھی جس کے 2 شملے، ایک نیچے ایک اوپر والا، جو پیچھے بھی کندھوں پر آ جاتا تھا۔ ماشاءاللہ ویسے شخصیت میں وقار اور قداور اور روب باوقار شخصیت تھی، لیکن سادہ لباس، کوئی لمبے چوڑے پروٹوکول نہیں، کوئی اپنے ٹھک ٹھک کرتے دربار میں آ گئے تو جب وہ آگے بڑھے وہ خط لے کر، تو بادشاہ نے اشارہ کیا اپنے کسی وزیر کو کہ ان کے ہاتھ سے لے لے، کہ یہ مجھے اپنے ہاتھ سے دیں، گویا اس سے اتنی عزت وقار نہیں ہے کہ مجھ کو یہ سفیر ایک معمولی سے علاقے کی کام سے شخص کا سفیر میرے ساتھ، میرے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں دے۔ وہ آگے بڑھا تاکہ ان سے لے لے اور بادشاہ کو پیش کرے یا پڑھ کر سنائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے انکار کر دیا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے بادشاہ کے ہاتھ میں دوں، تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ خیر وہ تھوڑا سا چکرایا تو صحیح کہ یہ بڑا جرت مند دلیر ہے، کتنی بات پر بھی اپنے آقا کے حکم کا، چونکہ میرے آقا نے حکم دیا کہ خود اس کے ہاتھ میں دوں۔ خیر آنے دو، آپ نے خط پیش کیا، اس پر لکھا ہوا تھا، اور پیچھے ہٹ کر 2 قدم انتظار کرنے لگے اس کے جواب کا۔ اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی عظیم فارس کسریٰ، والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ یہ آغاز تھا خط کا کہ یہ اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس خط کو، جو بڑا رحمان الرحیم ہے، اور یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے کسریٰ کے جو فارس کا شہنشاہ ہے اس کی طرف ہے۔ ما بعد، السلام علی من اتبع الہدیٰ، پھر اس کے بعد سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اصل میں تھا تو یہ اسی انداز میں جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نام سے
کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کے بغیر کام شروع کیا جائے وہ ناقص اور ابتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صحیح عقل سلیم کا تقاضا ہے اس کے مطابق تھا کہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے کسریٰ کے شہنشاہ، اس فارس کے شہنشاہ کسریٰ کی طرف، یہ ایک فطری انداز ہے۔ آپ شاید ہر بات کو نہ سمجھ پاتے ہو، نہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ کے پاس کوئی خط آتا ہے تو خط آتے ہی فوراً بعض اوقات بندے کو پہچان نہیں آتی کہ یہ کس کا خط ہے، کس کی طرف سے آیا ہے۔ تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے یہ لکھا جائے کہ من جانب فلاں۔ آج بھی پرانے زمانے میں جب خط لکھنے کا رواج تھا نا تو عموماً من جانب فلاں یا از بصیر پور، وہ پہلے لکھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، بصیر پور سے، پھر اس کو اندازہ ہو جاتا کہ فلانے بندے کی طرف سے آیا ہوگا۔ یہ بھی بعد میں رواج ہوا تھا، پہلے زمانے میں رواج تھا کہ پہلے جس نے خط بھیجا اس کا نام ہو۔ میرے پاس تحریر ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے ڈاکٹر امانت نے لکھی ہے کہ قاری صاحب نے لکھی ہے، اور پھر آگے میں اس کے مطابق اس کو آسانی ہو جائے گی سننے سمجھنے میں کہ کیا بات کی جا رہی، نہ کہ پہلے میں سارا خط پڑھ کر دیکھوں کہ یہ کندہ ہوئے تے مر اخیر تے نہ لکھا ہوئے، تو بات کو بندہ انجوائے نہیں کرتا۔ یعنی پہلے اصولاً اسی کا ہونا چاہیے کہ کس شہر سے آیا، کس کی طرف سے آیا، تاکہ بندہ آگے اس کے مطابق اپنے دماغ کو حاضر کر کے لیکن وہ تھے متکبر لوگ، وہ سمجھتے تھے کہ اگرچہ عقل سلیم کا تقاضا تو یہی ہے لیکن اس طرح تو بھیجنے والے کا نام میرے نام سے پہلے آ جائے گا، تو وہ کون ہو جس کی جرت ہو کہ بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھے۔ نے تکبر کی انتہا دیکھیے۔ تو جب اس نے پھر آپ نے جو لکھا نا السلام علی من اتبع الہدی، تو یہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلم کو سلام تو نہیں کیا جاتا، کافر مشرک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج بھی مرزائی ہیں اور بعض بدعقیدہ لوگ ہیں، تو اگر ہم ان کو السلام علیکم کہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے تسلیم کریں کہ وہ مومن ہیں، کیونکہ ایماندار کے لیے سلامتی اور اللہ کی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے، جو بدعقیدہ ہے یا غیر مسلم ہے اس کے لیے تو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا، یہ تو مون سنگھ کو وہی سلام کرتے ہیں جو محمد دین کو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اتنا علم ہی نہیں۔ تو اب یہ ایک سلیقہ بھی ہے سلام کا اور اس میں سچائی بھی ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے اگر تو کرتا ہے تو تجھ پر بھی سلام ہے، ہم کرتے ہیں تو ہم پر سلام ہے، یا اللہ کا جو بندہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس پر سلام ہونا چاہیے اور اس پر سلام ہے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ تو ہدایت کی پیروی نہیں کرتا پھر تو اس قابل سلام ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک محتاط طریقہ ہے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں کہی گئی۔ ٹھیک، اگر تمہیں دعویٰ ہے، مرزائی کو دعویٰ ہے کہ میں ہدایت پر ہوں تو کیوں گھبراتے ہو؟ میں نے السلام علی من اتبع الہدی کہا ہے نا۔ ہمارے پاس منیر الدین نام کا لیکچرر تھا، مرزائی تھا، بورے والے میں بھی رہا تھا میرے ساتھ، پھر یہاں دیپال پور آ گیا، سینئر ہو گیا تھا تو یہاں آ گیا، پھر لاہور چلا گیا۔ تو سب اس کو سلام دعا کرتے تھے، میں یا تو ویسے ہی پوچھ لیتا سنائے منیر الدین کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، خوش ہو، اور وہ اگر پہلے سلام کہتا بھی تو میں مسکرا کر یہ کہتا ہاں سنائیں جی ٹھیک ٹھاک ہے، کیسے رہے آج، فلاں کام کیا ہوا تھا۔ یعنی میں اس کو یہ تاثر نہیں ملنے دیتا تھا کہ یہ مجھ کو سلام نہیں کہہ رہے یا سلام کا جواب نہیں دے رہے، لیکن وہ کھچرا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ سلام نہیں کہتا، لیکن وہ کہہ دیتا تھا بہرحال، کیوں کہ ہمارے نبی نے ہمیں منافقت نہیں سکھائی۔ اب یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو مرزے کو نہیں مانتے ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سلام کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے منہ سے اپنی بات کی تغلید کرتے ہیں کہ یا تو پھر ماننے کہ اگر سلام کے ہم قابل ہیں تو پھر ہم مرزے کو نہ ماننے والے بھی کوئی گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے تو پھر ہمیں سلام کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ نا دوگلا پن۔
اس طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو فلانے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بظاہر اس کو ہمارا عیب بنایا جاتا ہے، بظاہر ہمارا عیب بنایا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے جی، وہ جی بڑے چنگے وہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی چنگے خاک ہیں، اس کا مطلب کہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ مشرک نہیں ہے، اس لیے پڑھ لیتے ہیں نا، اور ہم اندر سے جانتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے۔ ہمارا اندر باہر ایک ہے، یہ نہیں کہ منہ سے کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں اور پیچھے نماز بھی پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ بڑی دوگلی پالیسی ہے کہ گستاخ رسول بھی کہنا اور پیچھے نماز بھی پڑھنی، سمجھا گی؟ تو ہم تو اندر باہر سے یکساں ہیں، جو اندر سمجھیں باہر سمجھیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ ویسے تو کہے کہ یہ بدعتی ہیں اور مشرک ہیں اور پیچھے نماز بھی پڑھے، اس کا مطلب دو ہی ہے، یا یہ مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز جائز سمجھتا ہے، اور یا پھر جانتا ہے کہ یہ مشرک بدعتی نہیں ہے، میں بکواس کرتا ہوں۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن آج کل چونکہ ایک سطحیت پھیلی ہوئی، وہ کہتے نہیں جی وہ بڑے اچھے ہیں جی، وہ آپ کے پیچھے پڑھے، آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھے نہیں ہیں، اچھے وہ ہیں جن کا اندر باہر ایک جیسا ہے۔ خیر جی، تو یہ خیر ضمنی بات تھی۔ والسلام علی من اتبع، تو اس کو جناب پارا چڑھ گیا، غصے سے بھر گیا، بولا کہ میرا غلام ہو کر اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ تو اس نے ایک ترجمان کو دیا تھا جو عربی زبان کو جانتا تھا، تو اس کے جلدی سے آسے چھینا اس نے اور اس کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کہ اس کو نکال دو میرے دربار سے اس کو۔ خیر بادشاہ کی جس طرح غصے سے منہ نکل گیا، بادشاہ کے جلادوں نے پکڑا اور آپ کو باہر نکال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے یہ واضح جواب تھا کہ جس کا پارا پارا کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا مثبت جواب تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنا وہ مشن پورا کر چکے تھے جو ان کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ پیغام جو ہے ہدایت کا وہ کسریٰ تک پہنچنا چاہیے۔ باقی اگر اس پیغام کو نہیں قبول کرتا تو اس کو ہدایت پر لے آنا آپ کی ذمہ داری میں نہ تھا۔ اب باہر نکلے تو آپ نے سوچا کہ اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ان کے ملک میں ہوں، چاروں طرف انہی کے دورہ ہے، یا ان کی فوجیں، ان کی پولیس ہے، ان کا سارا۔ تو اب آپ کے لیے رسک ہی رسک تھا کہ آپ وہاں گھومتے پھرتے رہتے یا کھڑے رہتے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے۔ آپ اپنا ذمہ پورا کر کے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا وہ غصہ فروغ ہوا، اس کو ہوش آیا، تو انہوں نے کہا میں نے سفیر کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہتے ہیں کہ اس کے 14 ٹکڑے اس نے وہ گرے تھے، شاید وہ آپ نے عبداللہ بن حذافہ نے وہ بھی گن لیے 14۔ ہاں جی، چنانچہ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو باہر پکڑو، دیکھو کہاں ہے، میرے دربار میں حاضر کرو۔ حالانکہ سفیروں کا احترام کیا جاتا ہے، ایک بین الاقوامی قانون تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا، لیکن جب بندہ فرعون ہو جائے تو اس کو آداب سفارت کہاں۔ جس طرح پرویز مشرف نے افغانستان کے سفیر کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، کو ایک بے غیرتی ان لوگوں نے دکھائی ہے۔ لوگ تو بھول جاتے ہیں، اور اب بھی وہی انہی پالیسیوں والے ہم پر مسلط ہیں، لیکن ہم بھی کہاں غیرت مند ہیں۔ ہمیں تو بس ہماری سڑک بن جائے، ٹف ٹیل لگ جائے، ہاں جی بس کافی، یا کنیکشن مل جائے ہمیں گیس کا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملت اسلامیہ کا تیا پانچا کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور کیا ہوتا اور کیا نہیں۔ بس باتیں ہیں، کیے جاؤ، سنے جاؤ، انجوائے کیے جاؤ۔ ہم بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ
میں اس وقت وہ تقاضا سمجھتا ہوں جب وقت آتا ہے، اور میں تو اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرتا ہوں جہاں میرا ضمیر ایمان اجازت دیتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو حضرت جو تھے نکل گئے، اس کے قاصد سارے رستوں پر اس کے فوجی دوڑے بھاگے، ملک عرب کو جانے والے راستوں کو چھان مارا، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ ان کو کہیں نشان نہیں ملا۔ آپ اپنی اونٹنی پر نکل گئے اور آپ بخیر و خوبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اپنا جو ساری تو کاروائی اور حاضری اور وہ جواب اور سوال، اس کا انداز اور اس کا بیان کیا۔ جب آپ نے کہا نا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ٹکڑے کر دیے پارا پارا، اور وہ 14 ٹکڑے گرے میں نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ نے اس کے ملک کے، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نے اپنے فرمان سلطنت کو چاک چاک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے۔ وہ 14 ہی ٹکڑے ہوئے، اور 14 ہی اس کے بعد اس کے بیٹے حکمران ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اس کی سلطنت میں صرف 14 سے زیادہ بادشاہ نہ ہو سکیں گے۔ اس کو یہ بات بھی پہنچی تھی، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، 14 میں میرا باپ 50 سال حکمران رہا ہے، تو 14 تو گزرتے گزرتے 700 سال، پتہ نہیں 800 سال لگ جائیں گے، بڑا وقت پڑا ہے، ابھی کوئی بات نہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، چنانچہ ان میں سے 10 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آگے پیچھے گزر گئے، 10، اور باقی حضرت عمر فاروق کے دور میں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کسریٰ کا ملک فارس فتح ہو گیا تھا، اور آپ نے یہ بھی پیشین گوئی کر دی تھی آگے چل کر کریں گے، وہ میں آتی بات کہ میری امت اور میرے دین کی حدود اور میری امت کی سلطنت جو ہے وہ کسریٰ کے شہر مدائن سے آگے تک جائے گی۔ اب ظاہر وہ بڑا قسم پرسی کا زمانہ تھا، یہ بھی اللہ کے نبی کا اللہ کی عطا سے علم ہے کہ آپ کو یہ بھی خبر دے دی گئی کہ تیرا دین کہاں تک جائے گا، اور کسریٰ کا مدائن تو کہاں، یہاں تو چین جاپان تک جائے گا، پاکستان ہندوستان تک آئے گا۔ اب بادشاہ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ نکل گیا تو بادشاہ نے یمن کا علاقہ اس کے زیر نگین تھا۔ یہ یمن بھی ملک عرب کا ہی صوبہ ہے، اور یہ ذرا مہذب علاقہ تھا، تو یہاں بادشاہ کا گورنر تھا خسرو پرویز کا، بازان اس کا نام تھا، بازان۔ تو اس کو خسرو پرویز نے قاصد بھیجا، خط لکھا کہ تیرے ملک عرب کے صوبہ حجاز میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھجوا دو۔ دیکھو رعونت کا ذرا حال، اس کو گرفتار کر کے 2 اپنے قوی طاقتور جنگجو بہادر شخص بھیجو، موقع شناس، تو وہ اس کو خوشی سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ یمن کے حاکم بازان نے 2 قوی عظیم الجثہ دانشور اور جنگجو قسم کے لوگ اور بڑے ہیبت ناک شکل صورت والے وہ بھیجے یثرب میں، جو اب مدینہ کہلاتا تھا، پرانا نام یثرب تھا، یثرب میں بھیجے۔ یہ دونوں وہاں مدینہ میں پہنچے اور ملاقات کی صحابہ سے کہ ہم مدعی نبوت ہیں، محمد نام، ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر کیا، مگر یہاں وہ دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ زیب و زینت کے سامان تو نہیں تھے۔ آپ سب میں بیٹھتے تھے، سب میں چلتے پھرتے تھے، سب میں یکساں زندگی گزارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوی میں غالباً تشریف فرما تھے، تو ان دونوں کو لایا گیا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو حسن و جمال، جو وجاہت اور وقار عطا فرما رکھا تھا، وہ تو آپ کا ہی حصہ ہے۔
وہ کسی کے نصیب میں کہاں. دست قدرت کا شاہکار تھی آپ کی ذات، اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے چہرے پر وہ سما باندھا تھا کہ حسب ضرورت وقار کا اظہار ہوتا تھا. اپنوں کے لیے سراپا رحمت تھے، اور جو دشمنی کے ساتھ آئے اس کے لیے آپ اتنے باوقار اور پرہیبت شخصیت تھی کہ وہ کانپنے لگتا تھا. اب یہ بظاہر تو بڑے قوی، عظیم الجثہ اور بہادر قسم کے لوگ بھیجے گئے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، تو ان پر وہ خوف اور ہیبت طاری تھی کہ وہ بیٹھنے کی بجائے نہ ان کے گھٹنوں میں سکت نہیں رہی، وہ گر پڑے. جی میں اپنی گھٹنوں میں درد، اور میں تو گرتا رہتا ہوں روز، مجھے کو پتہ ہے کہ جب یوں چوک کر پھر نیچے اور بیٹھنے کی ہمت، گھٹنے قابو نہ کریں، بندہ اچانک گر پڑتا ہے. تو ان سے بیٹھا نہ گیا، وہ گر پڑے. تو اور ان کے جسم پر راشا طاری تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات قضائی دیکھی تو بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، داڑھی منڈی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ کس کے حکم سے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمیں یمن کے گورنر بازان نے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو ان کی خدمت میں لے جائیں. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے یہ بڑی بڑی مونچھیں اور کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کہنے لگے نحن علی دین ملوکنا، ہم اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں. یا دین بمانا فیشن طریقہ، دین کے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے، ایک ہے مذہب، ایک ہے مسلک، ایک ہے دین. تو دین کا لفظ پورے نظام حیات کو لے لیتا ہے. کلچر، ثقافت، تہذیب، تعلیم، تمدن، رہن سہن، معاشرت، مالیات، اقتصادیات، رسم و رواج، سارے دین میں شامل ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے، یعنی زندگی کا ڈھب جو ہے وہ اسلام ہے. جو صحیح زندگی گزارنے کا ڈھب ہے وہ اسلام سکھاتا ہے. کہ لے ہم اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں، اس زبان میں بولے، اور ہمارا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مونچھیں بڑھائیں اور داڑھی منائیں. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میرے بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ مونچھیں کترائیں اور داڑھی منائیں. یہ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اور اس میں آپ کے لیے ایک سبق ہے اگر سمجھیں تو. ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پر درس عبرت ہے، آج کل کے غامدی نما قسم کے سکالروں کے لیے، جو سمجھتے نہیں داڑھی ضروری نہیں، یہ رواج تھا اس زمانے کا. تو اس زمانے میں رواج تھا تو مشرکوں نے بھی رکھی ہوتی تھی، تو اب رواج نہیں رہا تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ وہ سنت نہیں ہے، حالانکہ آپ کے ارشادات سے بین ظاہر ہے، لیکن حدیث پر تو وہ اعتبار ہی نہیں کرتے. اب ان کو قرآن میں داڑھی کا حکم دکھائیں کوئی تو پھر شاید ماننے کی نہ مانے. پھر بھی قرآن کریم میں جو ہے حکم ہے وہ کون سے اس طریقے سے مانتے ہیں؟ ان کی وضاحت بھی تو حدیث ہی کرتی ہے کہ نماز کس طرح پڑھو. خیر جی، تو اس کے بعد ہاں جی تو آئے کس طرح؟ فرمایا ان کو لے جاؤ، آج ان کی حالت غیر ہو رہی ہے. وہ گھٹنوں کے بعد گیل پڑے تھے نا، اور رنگ زرد ہو رہا تھا. فرمایا ان کو لے جاؤ، ان کو مہمان ٹھہراؤ، کل ان کو لانا. وہ لے گئے جی. خیر ان کو اٹھا کر کوئی روٹی پانی تو ملا ہوگا، جو بھی ملا تھا ان کے نصیب میں، تاکہ کچھ ان کا خوف اور ہیبت کم ہو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہیبت حق کستیں از خلق نیست، ہیبت صاحب مرد صاحب دلک نیست. یہ اس گدڑی پوش کی مسلح پر بیٹھنے والے کی ہیبت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت تھی جو ظاہر ہو رہی تھی.
یہ کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں تھی، یا خالق کے دیے ہوئے عطا تھی۔ اگلے دن پھر حاضر کیا کہ ہاں بھئی کچھ تھوڑا سا ریلیکس تھے جی، کس طرح ہے جی ہمیں جی بازان نے بھیجا، یمن کے حاکم نے، کہ ہم آپ کو وہاں لے جائیں، کیونکہ اس کو خسرو نے، کسرا عظیم فارس نے ان کی طرف خط بھیجا ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے وہاں تک پہنچائے۔ آج ان کے تھوڑے سے ہوش سلامت تھے تو کہنے لگے ویسے آپ اگر خوشی سے چل پڑیں تو ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور ہمارا گورنر بڑا رسوخ والا ہے، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ بازان نے تمہیں کس کسرا کے حکم سے بھیجا؟ یا انہوں نے کہا جی وہ خسرو پرویز جو کسرا فارس ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو وہ بادشاہ ہی نہیں ہے، شاید آپ نے کل اس لیے بلوایا تھا۔ فرمایا تم اس کا نام بتاؤ جو اب کسرا ہے، جو ایران کا۔ انہوں نے کہا جی خسرو پرویز ہی ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو تو رات اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا۔ آج رات اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا، تو اب وہ تم مجھے کس کسرا کے پاس لے جانا چاہتے ہو؟ وہ تو بادشاہ ہی نہیں رہا، جس کی طرف سے تم آئے تھے وہ بادشاہ نہیں تھا۔ جاؤ واپس پتہ کرو کہ وہ اب کس کے حکم سے تم آئے ہو، وہ تو تھا رہا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت کے ساتھ دیکھا، باہر نکلے، مشورہ کیا، کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس کا پتہ تو کرنا چاہیے، اگر یہ بات ان کی حق ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے، پھر وہ بادشاہی اگر نہیں اس کو قتل ہو گیا تو پھر ہم جس کے حکم سے آئے وہ تو ختم ہے، اب قبر میں تو انہیں لے جائیں گے باتیں کرانے۔ خیر وہ آئے کہ ہم اس کی تصدیق چاہتے ہیں، اگر ہم تصدیق کر لیں اپنے حاکم کے پاس جا کر۔ اور میں ہاں تم واپس لوٹ جاؤ بازان کے پاس اور اس کی تسلی کر کے آؤ کہ وہ کس، کیونکہ جو خسرو پرویز جس کے حکم سے آیا وہ قتل ہو چکا رات۔ خیر وہ جاتے ہوئے آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ بازان کو البتہ یہ کہنا کہ وہ کسرا مارا جا چکا، اگر تو اسلام قبول کرے اور دین حق پر آ جائے تو یہ تیری گورنری تجھے کو سونپ دی جائے گی، اور یمن کا تو ہی حاکم ہوگا، اور یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا کہ تیرے پیروکار بھی اسلام قبول کریں گے یمن والے، ان کا بھی ثواب تجھ کو ملے گا، اور تجھ کو گورنری بھی اسی طرح تیری بحال رہے گی، یہ تجھ سے لی نہیں جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے، گئے جی۔ اب دیکھیے یہ پہنچ گئے، لیکن وہ چونکہ مہینوں کے راستے بازان تک ابھی وہاں کی خبر نہیں آئی تھی، تو بازان کہنے لگا ہیں؟ تو کہا جی ہاں، ایسا جواب ملا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے قاصد دوڑائے یا ادھر سے قاصد آئے، پتہ چلا کہ اس کے قاصدوں سے پہلے نئے بادشاہ کے، نئے کسرا کے قاصد پہنچ گئے کہ بازان کو کہو کہ وہ پہلا جو تھا بادشاہ اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے تاریخ رات بھی بتائی تھی، فلاں تاریخ فلاں رات کو۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ کے گئے، پتہ کیا تو وہی تاریخ، وہی دن تھا، وہی رات تھی جب مارا گیا۔ تو بازان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ اسلام قبول کر گیا۔ اس کے ساتھ ملک یمن کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہوئے، اور یہی اسلام کے پیغام ملک یمن میں پہنچنے کا ایک وسیلہ ذریعہ تھا۔ یہ اس سوال کا بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ جانتے تھے تو انہوں نے کسرا کی طرف کیوں بھیجا، کہ اس کو پتہ تھا وہ تو ناکام آنا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی باتیں سوچ سکتا ہے نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں ہیں، ادھر جانے سے، ادھر آنے سے، جواب آنے سے، بندوں کے آنے سے نبی پاک کی شان نبوت کا اظہار ہونا تھا، اور بازان اس کے بے شمار ساتھیوں کا اسلام میں داخل ہونا مقدر تھا۔ چنانچہ وہ بازان مسلمان ہو گیا، لیکن وہ خسرو پرویز جو تھا وہ چند دن بعد ہی اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر یکے بعد دیگرے ایسی طوائف الملوکی پھیلی کہ کبھی کوئی لڑکی بنی، حالانکہ
اس میں زمانے میں دستور نہیں تھا کہ لڑکیوں کو نہیں، ایسے ان کی بیمار ہوئی کہ وہ مجبور ہو کر ان کو ایک لڑکی بنانی پڑی. ایران کی بادشاہ آذر بی دخت اس کا نام تھا، اور وہ بھی چند روز رہی. جب وہ بنی نا حکمران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا، اور وہی ہمارے لیے سند بھی ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بے نظیر ہو یا فاطمہ جنا ہو تو کسی کو ملک کا سربراہ نہیں بنانا چاہیے عورت کو. اور اسی سے بخاری شریف میں وہ بھی الفاظ آتے ہیں جو اس زمانے میں لکھوا کر بینروں پر علماء لکھتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ علماء اپنی ضرورت کے لیے حدیثیں لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ حدیث تو ہے نا. ٹھیک ہے مولویوں نے اپنی ضرورت کے لیے لکھ لی، لیکن یہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امورہم ولوا امرأۃ ولوا امرہم امرأۃ غالباً او کما قال علیہ السلام، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. لن یفلح قوم، حضرت فلاح نہیں پائے گی وہ قوم جنہوں نے اپنے امور سلطنت کا والی اور مالک ایک عورت کو بنا دیا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے بوسطہ میں بھی اس مضمون کو ادا کیا. فرماتے ہیں فروغ نہ مانت دراں خانداں کہ بانگے خروس آید از ماکیاں، اس خاندان میں فروغ اور ترقی اور اصلاح نہیں ہو سکتی جہاں مرغیاں اذانیں دیں. ککڑی دی بانگ، جہاں مرغی اذان دے تو اس خاندان میں فروغ نہیں ہو سکتا. آج بھی ہم کہتے ہیں جس گھر میں عورت کی چلتی ہو وہ گھر کے حالات بگڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو، ٹھیک ہے مردوں میں خامیاں آج کل بڑی ہیں، کوئی بعض مرد بعض عورتوں سے کم تر ہو سکتے ہیں، لیکن ایوریج جو نکالی جائے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے عقل میں، تحمل میں، برداشت میں، معاملہ فہمی میں، حوصلے میں عورت سے بڑھ کر پیدا کیا. تو اسی وقت یہ بھی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی تو وہ بھی ماری گئی. بہرحال اس طریقے سے پے در پے 10 تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں میں ہی ختم ہو گئے. یعنی 6 ہجری میں ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 5-6 سال ہی ہوئے نا، 5-6 سال میں سارے ختم ہو گئے. اگلی جو نیکسٹ عبداللہ ابن حذافہ کی مہم ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آتی ہے، تو اس کو پھر انشاءاللہ کل بیان کریں گے. تو یہ آپ کا واقعہ جو تھا اس کی وجہ سے تاریخ میں آپ کا ایک باقاعدہ نام اور حصہ ہو گیا ہے. یہ ایک سفر نہیں آپ کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، ورنہ ہو سکتا ہے عبداللہ ابن حذافہ گمنامی کے نظر ہو جاتے. بہت سارے صحابہ کے نام تک بھی معلوم نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان جیسا ایثار قربانی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب محمد.